الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یونس کی سورہ یوسف کی آیت 6 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں جیسا کہ معلوم ہو چکا سیدنا یوسف کی سرگزشت سنائی گئی ہے۔ اس سرگزشت کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا ہے۔ یہ کن پہلوؤں سے بہترین سرگزشت ہے، اس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ اس سرگزشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے مابین جو کشمکش برپا ہے، اس کی ایک تصویر تمثیل کے اسلوب میں دکھا دی گئی ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم پر اتمام حجت اور فیصلے کے بعد ایک دوسرا مشن سپرد کیا تو اس کی ابتدا یہاں سے کی گئی کہ ان کی اولاد میں پے در پے پیغمبر ہوں، اس طرح ایک نئی قوم تشکیل دی جائے اور یہ قوم پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی علمبردار بن کر پورے عالم کے لیے نذیر بنے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے جس کو ہم سورہ بقرہ میں بہت وضاحت سے سمجھ چکے ہیں۔ اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ امامت اور پیشوائی کا منصب اب قیامت تک کے لیے ان کو دیا جائے گا، اور اس منصب کے تقاضے سے ان کی ذمہ داریاں بھی ہوں گی، اور اسی کے لیے اب انہیں اپنی باقی زندگی بسر کرنی ہے۔ اسی ذیل میں سیدنا یوسف کی سرگزشت کا اور خود ان کی شخصیت کا بھی ایک مقام ہے۔ یہ سرگزشت شروع ہو چکی، اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے جلیل القدر والد کو اپنا رویا سنایا، انہوں نے جو خواب دیکھا تھا کہ میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کے والد سیدنا یعقوب نے ان کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، اس سے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں۔ ظاہر ہے ایک جہاں دیدہ بزرگ کی حیثیت سے وہ جانتے تھے کہ بچوں میں کس نوعیت کے جذبات ہیں، خاص طور پر یوسف اور ان کے بھائی بنیامین کے بارے میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں اور وہ کس طرح کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے مزید یہ وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ خواب دکھایا ہے تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح اس خواب میں تمہیں یہ دکھایا گیا ہے کہ تم اپنے بھائیوں میں یا اپنے خاندان میں ایک ممتاز حیثیت اختیار کرو گے، اسی طرح اس خواب سے یہ اشارہ بھی نکل رہا ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں برگزیدہ کرے گا۔ یہ اجتباء، اصطفاء، یہ قرآن مجید کی خاص تعبیرات ہیں جو وہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے لیے اختیار کرتا ہے۔ اسی سے ہم اس میں مفعول کے طور پر مصطفیٰ، مجتبیٰ کے الفاظ بولتے ہیں۔
یعنی منتخب برگزیدہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کا انتخاب کرتا ہے تو اس کے لیے عربی زبان کی یہ تعبیریں ہیں۔ جب کسی جگہ کے بارے میں یہی فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے تقدیس کی تعبیر ہے۔ اسی سے الارض المقدسہ کی ترکیب وجود میں آئی ہے، یعنی وہ سرزمین یا وہ علاقہ یا وہ جگہ یا وہ مقام جسے اللہ نے اپنے لیے انتخاب کر لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر لیا تو اب گویا اس مقام کو بھی یا اس جگہ کو بھی ایک نوعیت کی تقدیس حاصل ہو گئی، ایک بزرگی حاصل ہو گئی اس کو۔ افراد کے بارے میں اجتماع اور استفاء اور قوموں کے معاملے میں بھی یہی تعبیر۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا احساس یہ ہے کہ تمہارا یہ خواب اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہیں برگزیدہ کرے گا، یعنی نبوت عطا کرے گا، اپنے لیے انتخاب کر لے گا، اپنی طرف سے یہ منصب عطا فرمائے گا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائے گا۔ یہ چونکہ ایک خواب کے بعد فرمایا گیا اور آگے بھی کچھ خواب ہیں جن کی تعبیر سیدنا یوسف نے بہت غیر معمولی طریقے سے کی، تو اس لفظ کے بارے میں بھی یہ خیال کر لیا گیا کہ یہ خواب کی تعبیر کو بیان کر رہا ہے، درا حالے کہ اپنی تالیف کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہی ہے کہ بات کی حقیقت تک پہنچ جانا، بات کے پیچھے دیکھ لینا کہ کیا چیز ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا گیا، ایک تعبیر اختیار کی گئی، ایک چیز دکھائی گئی، ایک مشاہدہ کرایا گیا، اور اس مشاہدے میں جو کچھ ظاہر تھا اس کے پیچھے کیا حقائق کار فرما تھے ان کا اندازہ کر لینا۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے تاویل الاحادیث کا۔ اس لیے ترجمہ بھی یہی ہونا چاہیے، اور تمہیں باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ لفظ چونکہ ایک خاص جگہ پر آیا ہے تو یہاں اس کا اطلاق اس چیز پر ہوگا کہ یہ جو کچھ بھی تم اس وقت دیکھ رہے ہو یا آگے بھی دیکھو گے تو اس رویا کی حقیقت بھی تم پر واضح ہو جائے گی۔ یعنی رویا کی حقیقت کا واضح ہونا بھی من جملہ تاویل احادیث ہے۔ بات کی حقیقت تک پہنچ جانا، بات کی حقیقت تک پہنچنے میں خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ نادیدہ عالم کے حقائق بیان کرتا ہے تو متشابہات میں انسان کہاں تک حقیقت کا ادراک کرتا ہے یہ بھی شامل ہے، اور دنیا میں جو واقعات پیش آتے ہیں ان کا حال اور ماضی سے اٹھا کر مستقبل پر اطلاق یہ بھی اس کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اسی طرح سے جو چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کی صورت میں اس دنیا میں دیکھتے ہیں اور اس کے جو سنن یہاں کار فرما ہیں ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کے پس منظر کو جان لینا یہ بھی ظاہر ہے کہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے خاص طور پر مسیح علیہ السلام نے تمثیل میں گفتگو کی ہے، یعنی وہ بات اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی مثال بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ تمثیل بڑے حقائق پر منتج ہوتی ہے، اس کا نتیجہ وہ ہوتا ہے، اس کو سمجھ لینا، جان لینا کہ اس میں کیا بات ہے۔ اسی ذیل کی ایک چیز یہ ہے کہ جو چیزیں رویا میں دکھائی جاتی ہیں، یعنی جو خواب میں دکھائی جاتی ہیں، اور یہ جان لینا چاہیے کہ رویا بیداری میں بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبروں کے بعض رویا بیداری کے رویا ہیں، وہ رویا ہی ہوتا ہے، یعنی جس طرح خواب میں چیزیں ممثل کر کے دکھائی جا رہی ہیں اسی طرح دکھائی جاتی ہیں،
لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں آدمی سویا ہوا ہو، وہ جاگتے میں بھی اس کو دیکھ لیتا ہے۔ حقیقت چونکہ ایک ہے تو اس وجہ سے اس پر بھی لفظ رویا کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیداری میں دکھائے جائیں یا سوتے میں دکھائے جائیں، دونوں صورتوں میں اس میں کئی امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی بیان ہی حقیقت دکھا دی گئی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی مثالیں موجود ہیں، بیان ہی حقیقت دکھا دی گئی ہے، جو کچھ ہونے والا ہے وہ اسی طرح دکھا دیا گیا، اس کو ایک تمثیل کی صورت دے دی گئی ہے، اور اس تمثیل کو سمجھنے کے لیے تدبر کرنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، یعنی اس کی تعبیر کرنی ہوگی۔ جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ کسی اور حقیقت پر دلالت کرتی ہے، جیسے کہ خود رسول اللہ کے بہت سے رویا ہیں جو مثال کے طور پر بخاری کی کتاب الرویا میں، مسلم میں، حدیث کی دوسری کتابوں میں نقل ہوئے ہیں، جس میں سے دودھ دیکھا ہے، اس کو فطرت سے تعبیر کیا ہے، یا اور کوئی چیز ایسی دیکھی ہے کہ جو اپنی حقیقت کے لحاظ سے اور ہے اور نظر کسی اور صورت میں آئی ہے، لیکن وہ دلالت کر رہی ہے اس بات پر، تو اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ چنانچہ خوابوں کی تعبیر یا رویا کی تعبیر کا ایک پورا علم اس سے وجود میں آیا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ مناسبت تلاش کر لی جاتی ہے جو حقیقت میں اور تمثیل میں اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں، یعنی جو چیز دکھائی جا رہی ہے وہ اگر ایک جانور کی صورت میں ہے، وہ اگر کسی پینے کی چیز کی صورت میں ہے، وہ بادلوں اور آسمان کی بعض اجرام کی صورت میں ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے یہاں جو چیز دکھائی گئی وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے جھک رہے ہیں، لیکن اس کی تعبیر جیسے کہ ہم سورہ کے آگے جا کے دیکھیں گے بالکل دوسری صورت میں سامنے آئی، اور جب وہ سامنے آئی تو واضح بھی ہو گیا کہ دونوں کا باہمی تعلق کیا ہے اور کیوں اس صورت میں دکھایا گیا۔ تو یہ ایک بڑا اہم علم ہے، اور چونکہ پیغمبروں کے علوم میں بھی اس کی ایک خاص حیثیت ہے، اس لیے یہاں تعویل الحدیث سے مراد تو یہی ہے کہ باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائے گا، لیکن اس میں یہ تعبیر رویا بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ میں نے اس پر اس لیے یہ تفصیلی گفتگو کی کہ خود ہمارے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض رویا اس طریقے سے نقل ہو گئے ہیں کہ واقعے کے طور پر لوگوں نے ان کو لے لیا ہے، اور چونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ بیان کی جائیں گی تو سننے والا فوراً اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ تو رویا بیان ہو رہا ہے۔ یعنی اگر یہ بیان کیا جائے کہ میں نے دیکھا کہ مجھے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا ہے، تو یہ نہ بھی کہا جائے کہ میں نے رویا میں دیکھا، تب بھی آدمی بڑی حد تک اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ رویا ہی ہے، اور اس کو وہ سنتا ہے تو ایسے ہی بیان کرتا ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں ہیں کہ جو رویا میں دکھائی گئیں، اور رویا ہی میں زیادہ تر دکھائی جاتی ہیں، بلکہ قرآن مجید کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب چیزیں جن کا تعلق واقعات سے ہے وہ بتانے کی بجائے رویا ہی میں پیغمبروں کو دکھا دی جاتی ہیں، یعنی واقعات پیش آنے ہیں، اور ان واقعات کی ظاہر ہے کہ ایک تاریخی حیثیت ہوگی، تو وہ کیسے بتائے جائیں؟ کیا ایک داستان کے طریقے سے بتایا جائے کہ تمہاری امت اس طریقے سے آگے بڑھے گی، ان کو غلبہ حاصل ہوگا، اس غلبے کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے وہ تمہارے سپرد کر دی جائے گی، یہ امانت 2 شہروں کے ساتھ متعلق ہے، ایک وہ جس میں تمہاری اپنی پیدائش ہوئی ہے، دوسرے یروشلم۔ اس پوری کی پوری تاریخ کو ماضی میں رکھتے ہوئے آگے کیا ہونا ہے اگر مثال کے طور پر یہ دکھانا مقصود ہو، تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ پوری تصویر رویا میں سامنے لے آئی جائے، تو اس کو بیان کر دیا جائے گا اسی طرح۔ ایسے ہی جو بعد کے واقعات پیش آتے ہیں، مستقبل میں پیش آنے والے ہیں، ان کے لیے بھی یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو بعض روایتوں میں جو بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں اس کی وجہ یہی بنی کہ اس میں رویا کو حقیقت کے طور پر راویوں نے بیان کر دیا ہے، یعنی بیان تو وہ رویا ہی کے طور پر ہوا، لیکن چونکہ ایک واقعے کی حیثیت سے سرگزشت کے طور پر سنا دیا گیا، اور جیسے دیکھا گیا اسی طرح حضور نے اس کو بیان کر دیا، تو راویوں نے بھی اسی طریقے سے بیان کر دیا ہے،
درا حالے کہ اس کی تعبیر ہونی چاہیے تھی، اور تعبیر نہ ہونے کی وجہ سے پھر بہت سے سوالات پیدا ہوئے، بلکہ بہت سے عقائد بن گئے جو کم و بیش ناقابل فہم ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر اس آیت کو سمجھنا چاہیے کہ سیدنا یعقوب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تمہارا پروردگار تمہیں برگزیدہ کرے گا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی آتی ہے اس میں بہت سی چیزیں تمثیل کے اسلوب میں ہوتی ہیں، بالخصوص اگر وہ رویا میں ہوں تو تمثیل ہی کی صورت میں ہوتی ہیں زیادہ تر، تو اس لیے ان چیزوں کی حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت بھی تمہیں حاصل ہوگی من تعویل الاحادیث۔ اس کے بعد انہوں نے مزید یہ کہا کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت تمام کرے گا۔ نعمت تمام کرے گا یہ خاص تعبیر ہے دین و شریعت کے عطا کیے جانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت انسان کو دنیا میں دی ہے وہ ہدایت ہے، اور یہ اولاً کہاں سے ملتی ہے؟ اولاً یہ انسان کی فطرت میں ودیت کی جاتی ہے، اور وہ وہیں سے اس کو اخذ کرتا ہے، اپنی کتاب فطرت میں اس کو پڑھتا ہے، بشرطے کہ وہ اس کو پڑھنے کی طرف متوجہ ہو۔ اس کے بعد اس کتاب فطرت کے اجمال کی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے تفصیل کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز کو قرآن اپنی تعبیر میں نعمت کہتا ہے، اور دوسری چیز کو یعنی پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی تفصیل کو اتمام نعمت کہتا ہے، یعنی نعمت گویا پوری کر دی گئی، آخری جگہ تک پہنچا دی گئی۔ اسی کو اقبال دین سے بھی تعبیر کیا ہے، پورا دین واضح ہو کر سامنے آ گیا، جو کچھ اجمال میں دیا گیا تھا وہ تفصیلات کے ساتھ بالکل نمایاں ہو گیا۔ اس میں دو حواشی ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ یہ بات کہ تمہیں باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائے گا، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اس رویا کی حقیقت بھی تم پر واضح ہو جائے گی۔ انہوں نے خود رویا کی تعبیر یہاں نہیں کی۔ 11 ستارے اور سورج اور چاند کو میں نے جھکتے ہوئے دیکھا ہے۔ سیدنا یعقوب نے یہ تو بتا دیا کہ یہ بڑا غیر معمولی خواب ہے، اس کے غیر معمولی نتائج نکلنے والے ہیں، لیکن انہوں نے تعبیر نہیں کی اس وقت۔ یہ البتہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت تم پر واضح کر دے گا، یعنی عنقریب معلوم ہو جائے گا، اور اس نوعیت کی دوسری چیزوں کو سمجھنے کا علم بھی عطا ہوگا۔ یعنی یہ ایک تعمیم میں بات کہی ہے، جیسے میں نے وضاحت کی، یعنی باتوں کی حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت دے گا، اس کا علم دے گا۔ اس میں ایک بڑی چیز اس طرح کی چیزوں کی تعبیر کر دینے کی صلاحیت ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں رویا چونکہ علم نبوت کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ساتھ جو رابطہ کیا ہے تو اس میں وحی کا طریقہ ہے، فرشتہ بھیجنے کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست کلام بھی کرتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور یہ ان کی خاص فضیلت ہے۔ اسی طرح بعض حقائق رویا کے ذریعے سے بتائے جاتے ہیں، تو یہ بھی علم نبوت کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جب یہ واضح کیا کہ نبوت مجھ پر ختم کر دی گئی ہے تو یہ بتا دیا کہ باقی کوئی چیز تو اب نہیں ہوگی، کسی کو عطا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سب چیزیں محسوس ہو جاتی ہیں۔ یہ پہلے سے ایک مشترک چیز ہے، یعنی عام انسان بھی خواب دیکھتے رہے ہیں، اور پیغمبروں کو بھی رویا میں بعض ہدایات دی جاتی ہیں، تو یہ چیز البتہ باقی رہے گی۔ اور اس میں بھی مزید وضاحت کر دی کہ یہ اس لیے باقی نہیں رہے گی کہ اس سے دین کی کوئی ہدایت کسی کو ملے گی یا دین کے کوئی خاص پہلو اس سے واضح کیے جائیں گے، یہ بھی در حقیقت ایک خوشخبری یا صالحین کے لیے کسی بشارت کے حد تک محدود ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رابطے کے ذرائع اب منقطع کر دیے ہیں، تاکہ نبوت کا جو علم ہمیں منتقل ہوا ہے، جو قرآن کی صورت میں ہے، جو حدیث کی صورت میں ہے، اس علم میں کسی دوسری چیز کا کبھی اختلاط نہ ہونے پائے۔ تو رویا چونکہ علم نبوت کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، اور رویا میں حقائق مجاز کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، یعنی اس میں چیزیں حقیقت کے طور پر بھی دکھائی جاتی ہیں،
لیکن حقیقت اور مجاز کو بعض اوقات ملا دیا جاتا ہے اور بعض اوقات تمثیل ہی تمثیل ہوتی ہے۔ آگے جو خواب آئیں گے ان میں آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پر ساکی اور نانپس کے خواب میں ایک خواب ایسا ہے جس میں حقیقت اور مجاز کو ملایا گیا ہے۔ تو یہی چیز ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے، یعنی ایسا بارہا ہے کہ ہم اپنے والد کو دیکھتے ہیں، والدہ کو دیکھتے ہیں، اپنے کسی عزیز کو دیکھتے ہیں، دوست کو دیکھتے ہیں، کسی خاص شخصیت کو دیکھتے ہیں جو حقیقی ہوتی ہے، لیکن اس سے متعلق بہت سی چیزیں اس طرح دکھائی جاتی ہیں کہ وہ ایک تمثیل بن جاتی ہے۔ ہمارے اپنے خوابوں میں یہ ہوتا ہے۔ اور رویا میں حقائق مجاز کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں جن کو سمجھنا ایک خاص ذہنی مناسبت کا مقتضی ہے، یعنی یہ بھی ایک خاص طرح کی صلاحیت ہوتی ہے جس سے آدمی تمثیل کو یا مجاز کو سمجھتا ہے۔ سیدنا مسیح کی اگر آپ تمثیلات کو دیکھیں یا اسی طرح بائبل کے آخر میں جو یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے وہ تو سراسر تمثیل اور مجاز ہے، اور اس میں بعض مقامات بالکل ناقابل فہم ہو جاتے ہیں، البتہ آخری حصہ بہت واضح ہے جس میں رسول اللہ کی پیشین گوئی ہے، آپ کے بعد پیدا ہونے والے حالات ہیں، 1000 سال تک کم و بیش آپ کے اور آپ کی امت کے غلبے کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ یاجوج و ماجوج کا خروج کس طرح سے ہوگا اور دنیا اپنے خاتمے تک کس طرح پہنچے گی۔ تو وہ سب ہے مجازی کے اسلوب میں، لیکن اس میں چونکہ حقیقت کے بعض پہلو بھی ساتھ شامل ہو گئے ہیں تو اس کو سمجھنے میں اتنی مشکل پیش نہیں آتی۔ ابتدائی حصہ بہت مشکل ہے اس کا، وہ ہے سارا کا سارا رویا اور مکاشفہ ہی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء علیہم السلام کو تعبیر رویا کا ایک خاص ذوق اور ایک خاص علم بھی عطا فرماتا ہے، یعنی اب جب پیغمبری کے منصب پر فائز کرنا ہے اور نبوت کے علم کا ایک ذریعہ رویا بھی ہے تو اس کا نتیجہ آپ سے آپ یہ نکلا کہ پیغمبروں کو اس علم سے بھی خصوصی مناسبت ہوتی ہے۔ یہ چیز واضح ہو جاتی ہے جب ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا پڑھتے ہیں، جو خواب آپ نے دیکھے اور وہ بہت بڑی تعداد میں بیان ہوئے ہیں ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں، اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض تعبیریں بھی فرمائی ہیں اور وہ بڑی غیر معمولی تعبیریں ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خاص ذوق اور خاص علم ہے جو انبیاء علیہم السلام کو دیا جاتا ہے اس معاملے میں۔ اس کو اس طرح سمجھ لینا چاہیے، یعنی یہ اہم بات ہے۔ عام زندگی میں خواب دیکھے جاتے ہیں، اس کی تعبیر کا بھی انسان کو شوق ہوتا ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں، اس میں بھی حضور نے بعض ہدایات دی ہیں، لیکن خود انبیاء علیہم السلام کی باتوں کو سمجھنے کے لیے اس علم سے مناسبت بڑی ضروری ہے۔ سیدنا مسیح کا وہ معاملہ دیکھیے جس کو میں نے ابھی حال میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم میری دوبارہ آمد کو دیکھو گے، یہ انجیل میں ہے، اور یہ آمد یہ جو نوجوان میرے سامنے کھڑا ہے اس کے بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے سے پہلے پہلے ہو جائے گی۔ تو لوگ یہ سمجھے نہیں کہ یہ وہ تمثیل بیان کر رہے ہیں یا مجاز کے اسلوب میں بیان کر رہے ہیں ایک بات، انہوں نے اس کو حقیقت پر محمول کر لیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے ایک عقیدہ پیدا ہوا جو اب تک اسی طرح ہے۔ تو میں نے اس کے سیاق سباق میں رکھ کے بتایا ہے کہ انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ کہہ دیا کہ اصل میں اب رخصت ہو رہا ہوں، اور میرے ذریعے سے جو دینونت برپا ہونی تھی، جو جزا و سزا برپا ہونی تھی، وہ آنے والی ہے، اور وہ اس نوجوان کے بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے سے پہلے آ جائے گی، زیادہ دیر نہیں گزرے گی، اور وہ میرا ہی دوبارہ آنا ہوگا۔ یعنی پیغمبر جب آتا ہے تو ہدایت لے کے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو یہ نتیجہ نکال کے جاتا ہے کہ اب قوم کے لیے فیصلہ آنا ہے، تو وہ فیصلے کے آنے کو انہوں نے اپنے آنے سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال ہمارے ہاں بھی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا میں دکھایا گیا کہ مسیح علیہ السلام دمشق کے ایک منارے پر اترے ہیں، یہ دکھایا گیا کہ وہاں اس وقت نماز ہو رہی ہے، یہ دکھایا گیا کہ وہاں امام نے ان سے درخواست کی ہے، انہوں نے نماز پڑھانے کی بجائے اسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ پھر اس کی بہت سی تفصیلات جو لوگوں کے علم میں ہیں، یہ بھی ایک تعبیر کا محتاج تھا، یعنی یہ دیکھنا تھا کہ اس میں کیا حقیقت ہے جو آپ کو دکھائی گئی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی اس کو ایک واقعے کے طور پر لے لیا گیا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے جس کی طرف یہاں قرآن نے اشارہ کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ یعلمک من تعویل الاحادیث، تمہیں یہ علم بھی عطا فرمائے گا کہ تم اس طرح کی باتوں کی حقیقت تک پہنچ جاؤ۔ اس طرح کی باتوں کی حقیقت تک اگر نہیں پہنچو گے تو پھر ساری زندگی بیٹھ کے دیکھتے رہو گے کہ 11 ستارے کب آسمان سے اتریں گے اور سورج اور چاند کب میرے سامنے جھکیں گے، کیونکہ اس کے مصداق کے لیے اس علم اور اس ذوق کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز پر میں نے لکھا ہے اتمام نعمت پر، یہ خاص تعبیر ہے۔ اتمام نعمت یہ خاص تعبیر ہے جو دین و شریعت کی نعمت کے لیے قرآن کے دوسرے مقامات میں بھی اختیار کی گئی ہے۔ دوسری جگہوں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ اتمام نعمت، یتم و نعمت ہو، یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب میں نے سمجھایا ہے کہ ہدایت کی نعمت بالاجمال ہماری فطرت میں ودیت کی گئی، وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ دین جو اللہ کا دین ہے، دو ہی چیزوں کا اس کی بنیاد دو ہی چیزوں پر ہے، یعنی اللہ کی سچی معرفت اور اس کے حضور میں پیشی یا ملاقات کا ایمان، بس یہی ہے، پورے دین کی بنیاد یہی چیز ہے۔ تو یہ بالاجمال ودیت ہے ہمارے اندر۔ انبیاء علیہم السلام چونکہ اس کی تمام فروع، یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ بات کہ میرا ایک پروردگار ہے، یہ بات کہ مجھے ایک دن اس سے ملاقات کرنی ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں کہ جو پھر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ملاقات کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے؟ اس کے لیے کیا کوئی تیاری ہے؟ مجھے اس ملاقات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں کس لیے بھیجا ہے تو یہاں کیا امتحان ہے جو مجھ سے لیا جائے گا؟ ظاہر ہے یہ تمام چیزیں بڑی تفصیلات کا تقاضا کرتی ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام چونکہ اس کی تمام فروع اور تفصیلات کے ساتھ اس کو بالکل واضح اور متعین کر دیتے ہیں، یعنی انبیاء کیا کرتے ہیں، وہ چیزیں جو بالاجمال میرے اندر ڈالی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شعور ہے، اسی طرح سے اللہ سے ملاقات کا تصور ہے، ایسے ہی وہ الہام ہے جس کو فجور و تقویٰ کا الہام کہا ہے، یعنی نیکی اور بدی کا شعور، جس کی وجہ سے میرے اندر ایک حادثہ اخلاقی رکھا گیا ہے اور انسان کی حیثیت سے میرا اصلی شرف بھی وہی ہے۔ تو یہ بالاجمال دین ہے، یعنی پورا دین ہے جو رکھ دیا گیا ہے اندر۔ اس کو اب جس طرح بیج سے ایک درخت پھوٹتا ہے تو اسے اب برگ و بار لانے ہیں، اسے اب اپنے تنے پر کھڑا ہونا ہے، اس میں اب پھول پودے نکلنے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ پیغمبر واضح کرتے ہیں۔ جب پیغمبر آ کے واضح کرتے ہیں تو اس کو اتمام نعمت کہا جاتا ہے، گویا اللہ نے اپنی نعمت پوری کر دی، اس لیے قرآن اسے اتمام نعمت سے تعبیر کرتا ہے۔ تو دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی تھی، فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت تمام کرے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ ان کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، تو وہ آل یعقوب ہے، تو فرمایا کہ یہ شرف ہم کو حاصل ہوگا۔ اس میں بھی اسی جانب اشارہ ہے کہ دین، شریعت، اس کی ہدایت یہ تفصیلات کے ساتھ ملے گی۔ کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح وہ اس سے پہلے تمہارے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے، یعنی پوری بات کھول دی انہوں نے کہ نبوت عطا فرمائے گا، تمہارا انتخاب کر لیا اس نے۔ یہ خواب یہی بتا رہا ہے، یہ صرف یہی نہیں بتا رہا کہ ایک دن تمہیں بڑی شان و شوکت حاصل ہوگی اور تمہارا خاندان تمہارے سامنے اپنا سر جھکا دے گا، بلکہ اس میں یہ سب باتیں بھی چھپی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ معلوم ہوتا ہے کہ ہو چکا ہے، اور یہ اسی طرح ہوا ہے جس طرح اس سے پہلے تمہارے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق کے معاملے میں ہوا تھا۔ اللہ نے ان کو بھی پیغمبر بنایا۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا پروردگار علیم و حکیم ہے، یعنی اس کے سب فیصلے صحیح علم پر مبنی ہوتے ہیں، وہ اپنی حکمت سے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے اور اپنی تمام اسکیمیں اسی علم و حکمت کی بنیاد پر دنیا کے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علیم و حکیم ہونے کا یہی تصور یا یہی شعور یا یہی احساس ہے کہ جو انسان کو پوری زندگی میں پابرجا رکھتا ہے۔ اس موقع پر جب کہ ان کو ایک بشارت ملی ہے، انہوں نے اللہ کی انہی صفات کا حوالہ دیا۔ جس وقت تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اللہ کسی امتحان میں ڈالتا ہے، اس میں بھی انہی صفات کا استحضار رکھنا چاہیے
کہ میرا پروردگار علیم و حکیم ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور کوئی چیز اس کی حکمت سے بالاتر نہیں ہوتی، اس لیے جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ میرے لیے نتیجے کے لحاظ سے خیر ہی خیر ہے۔ یعنی تکلیف، مصیبت، کوئی نشیب، کوئی اونچ نیچ اگر آ گئی ہے تو وہ بظاہر میرے لیے اونچ نیچ ہے، حقیقت میں میرا ہی خیر، میری ہی بھلائی اس میں پوشیدہ ہے، خواہ وہ میرے صبر کے نتیجے میں آخرت میں میرے سامنے آئے یا اسی دنیا میں آ جائے، لیکن یہ اس علیم و حکیم ہستی کی طرف سے ہے، اس لیے اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔